الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سبحان اللہ صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندیشی سے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر
ان کی بے لوث طینت بے لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبی سید الاسفیاء راغب دوش عزت بے لاکھوں سلام. اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے قصدشت غربت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. ماحی رفت و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. جان ساران بدر و عہد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں حارضہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ابان مولدہ انتی بعنصریاتی بمبتدأ منہ ومختتمی یوم تفرس فی الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم. وبات ایوان کسرا وہو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم. والنار خامدة الانفاس من اسف علیہ والنهر ساهل العين من صدمي. وساوة غادت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين زمي. كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درمي. والجن تهتف والأنوار ساطعة
والحق يظهر من معنى ومن كلمه عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال وأبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبضا به بعد تسبيح ببطنهما نبض المسبح من نحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم زنداباد 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 سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات بانیان محفل جلسہ مجھ سے پہلے پیشوائے اہل سنت مفتی اعظم عالم اسلام بانی اور سرپرست اعلیٰ حضرت قبلہ علامہ شیخ الحدیث اور تفسیر پیر محمد افضل قادری صاحب زیدہ شرف ہو وزید علم ہو کرم ہو آپ سے خطاب فرما رہے تھے میں بھی حاضر ہو گیا ہوں دو تین باتیں میں بھی انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے ختم نبوت کی خاطر پیش کروں گا اعلیٰ حضرت بریلوی نے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں مور ہوئی کہ اکملت لکم یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا کا اعلیٰ حضرت بریلوی نے ترجمہ کیا حضور آ گئے بات مکمل ہو گئی بات ختم ہو گئی آپ نے بھی پیشوائے اہل سنت نے بھی حدیث پاک وہ پڑھی میرے آقا و مولا نے فرمایا میرے پاس بات دجال آئیں گے 30 ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے وہ کذاب ہوں گے وہ دجال ہوں گے وہ فریبی ہوں گے اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور تو ایک بار بھی فرما دیں تو اس کا قیمت کوئی نہیں حضور ایک بار وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ختم نبوت کی اتنی بڑی میں نے حضرت نے دو چار باتیں فرما دی ہیں میں نے آج تک اس دجال کی کوئی بات بیان نہیں کی یہ میری زندگی کا بالکل میں نے چونکہ آپ نے وضاحت فرمانی تھی تو دو چار باتیں آپ نے اس دجال کی کہہ دی ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی نے قلم توڑ دیا فرمایا مرزے کی جتنی باتیں ہیں جتنی بھی اس نے بک بک کی ہے اور اس کے ماننے والے جتنے بک بک کرتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا مرزے کے اقوال انجس الابوال ہیں فرمایا ایک پیشاب مسلمانوں نے کیا ایک پیشاب ہندوؤں نے کیا ایک سکھوں نے کیا ایک عیسائیوں نے ایک یہودیوں نے ایک پیشاب گائے نے کیا ایک بھینس نے کیا ایک گدھے نے کیا ایک کتے نے کیا ایک پیشاب بھیڑیے نے کیا ایک شیر پیشاب نے کیا ایک پیشاب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خنزیر نے کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرزے نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ خنزیر کے موتر سے بھی بڑھ کر پلید ہے زندہ باد 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 کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس یہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے و جہان تمہارے لیے کہان میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے اب آئے یہاں تمہارے لیے پھر بھی وہاں تمہارے لیے
کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے. اس لیے کوئی جو ہے وہ یہ چونکہ یہاں گاؤں کا بھی علاقہ ہے تو کھوتا تو تسی اچھی طرح جان گے وہ کھوتا ہی ہوگا اور جڑے علاقے دا بھی ہوئے ہوتی ہیم تو ایک جہی ہوگی. ہاں جی وہ پنڈی دا کھوتا بھونکے ہاں یا لاہور بھی کوئی کھوتا بھونکے یا کراچی کو کھوتا بھونکے یا امریکہ کو کھوتا بھونکے کھوتا تو کھوتا ہی ہوگا نا. تو یہ جو کھانا ہے نا جس کے بارے میں اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ میرے ابا جی کو چھوٹے پیشاب کی بڑی تکلیف تھی اور اس کو پرانے زمانے میں فتوئی کہتے تھے, اب اس کو ویس کوٹ کہتے ہیں. پرانے زمانے میں انہوں فتوئی کہتے تھے. وہ کہتا میرا پیو جڑا فتوئی پاتا سی فتوئی ویس کوٹ کہتا انہوں گڑ کھان دی بڑا ذوق سی. ایک جیب وچ گڑ پا لیتا سی تے دوسرے وچ ڈھیلے مٹی دے تاکہ پیشاب آوے تے وہ وٹوانی جڑی پکا لوے. تے کہنے لگا میرا پیو اتنا سادہ نہیں سی. میں سادہ نہیں میں کہ بغیرت سی. ہاں سادے تو بڑی بڑی. حضور نے فرمایا اکثر والے جنت بولو کیوں جی. حضور نے فرمایا اکثر اہل جنت جو ہے وہ سادے ہوں گے. چلاک بندے تو جنت ہی بھی کام کرے. اللہ ادھر سنی سبحان اللہ. لیکن مجبوری ہے مولانا, میں عاشق رسول تے بڑا لیکن مولانا مجبوری بڑی ہے. ہاں انہاں مجبوریاں اس دن بھی جنت کے دروازے تے روک دیتے جان گے. جا پہلے مجبوری لا کے آ پھر اللہ. ہاں جی ہاں یہ اس دن بھی پتہ لگ جانے جدو میرے آقا و مولا حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے وان اول من یحرک حلق الجنہ. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور فیفتح اللہ لی, اور اللہ رب العالمین خود اپنے دستے قدرت سے دروازہ کھولے گا. فتح یفتح کا فاعل خود اللہ ہے, یہ نہیں کہ فرشتے کھولیں گے. ہاں جی اور یدخلنی ومعی فقراء المومنین. ہاں جی اس حدیث کا معنی میری طرف آپ دیکھیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گا. رب تو قادر ہے. ہاں جی وہ تو کون فرمائے تو دروازہ ویسے ہی فیفتح اللہ لی, خود رب العالمین کھول کر کیا فرمائے گا میری طرف دیکھنا ہے پھر حدیث آپ کو سمجھ آئے گی. حضور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فیدخلنیہا, جب اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے دروازہ کھولے گا نا تو رب العالمین خود فرمائے گا میرے حبیب چلیے یہ سب کچھ تو آپ کے لیے بنا یہ اس دن منظر دیکھنے والا ہے. وانا حامل لواء الحمد تحت اللہ ومن دونہ ولا فخرہ. حضور فرماتے ہیں لواء الحمد اس دن میرے دست قدرت میں ہوگا. حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے جو ہونے جو نیچے آدم ومن سوا سارے ہوتے تھلے ہونے. اس دن مجبوراً پتہ لگ جائے گا نوکری کیا ہوتی ہے اور محمد عربی کی ختم نبوت کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس دن پتہ لگنا ہے رشتہ داری کیا ہوتی ہے اور محلے داری کیا ہوتی ہے. اس دن حضور فرماتے ہیں میرے لواء الحمد کے نیچے آدم و من سوا سب نیچے ہوں گے. اس دن پھر پتہ لگے گا تو نے مجبوریاں اس دن تیریاں پتہ لگنیاں کہ مجبوری کیا تھی. او جی چونکہ محلے داری تھی تو میں ختم نبوت کا نعرہ نہ لگا سکا. حضور میں اس گل تے بڑا پریشان رہا ہوں بھی میں پریشان ہاں. ایک تو بچے دی وجہ تو شہادت دی وجہ تو انہاں دے زخمی ہونے دی وجہ تو دوسرا میں اس گل تو بڑا پریشان ہونا پولیس نو بھی یہ دسیا جاتا روڈ کھلوانا ہے. روڈ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. روڈ کھلواؤ انہاں منوساں نو یہی سکھایا جاتا. ہاں جی انہاں خبیثاں نو یہی سکھایا جاتا کہ روڈ کھلوانا ہے. تسی ختم نبوت کی خاطر بند ہوئے تاں روڈ ضرور کھلوانا ہے. انہاں نو ڈنڈے بھی مارنے تاں وہ بھی جائز ہو جانا ہے. انہاں نو یہی پڑھایا جاتا ہے. انہاں دی ٹریننگ بھی اس طرح ہوندی. فوج بھی یہی سکھایا جاتا روڈ نہیں بند ہونا چاہیے, موٹر میں بھی بند ہونا چاہیے. انہوں نے ایک کسی نے دسیا نہ ماں دسیا نہ پیو دسیا نہ ٹریننگ کسی نے دسیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان آسمان پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ جی توجہ یہ نہیں انہوں مسئلہ دسیا جاتا بھئی ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ
انہوں نے منڈے نو نپ کے اے تے اشر کو ہوگا نہیں دنیا دی معلوم ہونا ہے جنہ جنہ ختم نبوت دی خاطر ڈنڈے مارے نا پولیس والے یا جنہ گرفتاریاں کیتیاں انہوں نے دنیا دی پتہ لگنا انہوں نے روح ہی نہیں نکلدیاں جلدی جلدی اللہ میں تو سچی ہے بے گل شک سبحان اللہ انہوں بڑی تڑپ تڑپ کے جانا دینیاں انہوں دی نسلیں بھی بدبودار ہو رہی ہیں یہ کوئی معمولی جرم تے نہیں ہے یہ دے واسطے تو 1200 صحابہ شہید ہو گئے صحابہ دیا تو مجبوریاں کوئی نہیں سن مجبوریاں تو انہوں دیا ہاں اے بڑے مجبور ہیں 20,000 تنخواہ دی خاطر انہوں منڈیا ساڑے میں کٹیا ہاں جی اے تے دنیا ہوتے اسی کو بگلا چھٹنا میں نے جدو منڈے یاد آنے 16 17 19 سال دے میں رات اٹھ کے بھی بیٹھ جاتا میں کہو یار ساڑے بچے تو گولیاں کیڑی جرم چ ماریاں کیوں جی اسماعیل سنت بیٹھے میں بھی بیٹھے جرم کی سی کہ منڈے کہنے سے تاجدار ختم نبوت 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 جرم کے بچے دا میں اس گل تو پھر رات اٹھ کے بیٹھ جانا پھر میں رون لگ پہنا بھی دسو نا بچے دا جرم کی سی اے امریکہ بھی جرم کر دینا تے سمجھ آتی سی ٹرمپ نو نہیں سمجھ آیا ٹرمپ دین دا دشمن ہے ہاں جی امریکی پولیس نو نہیں سمجھ آیا حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے برطانوی پولیس کو سمجھ نہیں آیا حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے ہندوستان کی پولیس کو سمجھ نہیں آیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے ایک گھر جس کو پوچھو کہنا میں بھی عاشق رسول ہوں اور میں آقا میں عشق رسول ہوں جب پڑھیا کوئی نہیں کہ ختم نبوت کی خاطر صحابہ جنگ یمامہ چ گئے ہو من تے بعد اس صدیق اکبر کیوں ہوئے تسی کیوں جانا دیکھیا مدینے تو لے کے یمامہ تک نعرے لایا ہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد خود صدیق اکبر روانہ کیتا ہوئے جنگ یمامہ دی طرف تے خود صدیق اکبر کیوں ہوئے کہ یار سارے یمامہ میں جاؤ انہوں نے کہا جی مدینہ خالی رہ جائے گا فرمایا مدینہ خالی رہ گیا نا تے جنگل دے درندے آ کے تے صدیق نو ٹنگ تو نپ کے لے جان ہاں اے جڑے اندر بیٹھے رہے تے جن باہر نہیں نکلے نا ختم نبوت کی خاطر میں انہاں نال گفتگو کر ہاں انہاں کو ٹائم کوئی نہیں سی ختم نبوت دا اترا میلاد منان میلاد نواز شریف کے گھر میں منایا گیا میلاد منانا تے مسلمانی نہیں نا ہاں میلاد تو دے گھر میں منایا گیا جنہیں ختم نبوت کی خاطر 7 بندے نے گولیاں مروائیاں یہ تو ہوتے ہی ہے نا جناب جڑے حضور پیچھے نمازاں پڑھ کے تھے گلاں کرتے سن اے لوگ سمجھتے میں بھی عاشق رسول ہوں میں آتا عشق رسول ہوے جیڑا جناب فیض آباد چوک وچ منڈے نے این کر کے گولی کھائی تاجدار ختم نبوت عشق رسول میلاد کرتی بیٹھی یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اے تواڈے پنڈ دا کی نام ہے چھنی حافظ ہو تسی چھنی حافظ والے ہو تو تواڈی آوازاں نہیں نکلدی اللہ اور ڈرپوکو اونچا بولو زندہ باد 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 لبیک اونچا بولو سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میں انشاءاللہ 4:15 بجے مکا دے سن تسی بے فکر رہو پیشوا اہل سنت اعلان کیتا ہے میں اس تو پہلے مکا دیاں گا 1 منٹ 2 منٹ نہیں تو پورے میں مکا دیاں گا تسی بے فکر رہنا گل توجہ نال سنو ہر بندے نو دسیا روڈ نہیں بند ہونا چاہیے اے ماں پیو کو نہیں دسیا کہ حضور خاتم النبیین بس اپنے آپ کو بدلو عشق رسول ہے یہ تو نواز شریف کی کوٹھی کی میلاد منایا گیا جنہیں ممتاز قادری نو پھٹے چاڑے میں یہ جو میلاد پڑھیا کوئی نہیں
کہ جہدے وچ مسجداں دے سپیکر اتار کے بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں. میں پڑھیا کوئی نہیں ہو جائے دین پڑھیا ہوتا تو میں بھی گل کی میں بڑا ڈھونڈیا پیشوا نے سنت کو پوچھا یہ ہو جائے دین میں کوئی نہیں پڑھیا کہ حضور دی ختم نبوت ہوتے راتوں رات 300 اسمبلی ممبران ڈاکہ مارن تے سویرے پھر اٹھ کے کمن نہیں جی اسی بھی عاشق رسول میں بھی عاشق رسول پڑھیا کوئی نہیں پڑھیا ہوتا نا میں یہی پڑھیا بھائی صدیق اکبر فرمایا جنگل کے درندے بھی آ کے مدینے میں جو صدیق نو ٹنگ تو نپ کے لے جانا مدینہ خالی ہوئے ایک فوجی بھی نہ ہوئے ایک صحابی بھی نہ ہوئے صدیق کلے مدینے بیٹھے ہوئے تے جنگل کے درندے آ کے صدیق نو ٹنگ تو نپ لون تے پردہ دار عورتاں جڑی اندر بیٹھیاں انہاں نو ٹنگ تو نپ کے تے گھسیٹ کے جنگل وچ لے جان تے حضور دی ختم نبوت ہوتے پھر بھی اسی پیرا دے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا دین آیا آیا دین آیا 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 کیڑا دین آیا بھائی کیڑا دین آیا جس دین کی خاطر میرے آقا نو لوگاں ایتھے پتھر مارے وہ دین آیا کیڑا دین آیا جس دین دی خاطر میرے آقا خود 27 غزوات تلوار پکڑ کے تشریف لے کیڑا دین آیا جس دین دی خاطر حضور پیٹ ہوتے مبارک ہوتے 2 پتھر بن کیڑا دین آیا جس دین دی خاطر حضور دیاں اپنی نمازاں قضا ہو گئیاں غزوہ خندق دی موت حضور صاحب کیڑا دین آیا جس دین دی خاطر حضور زمین ہوتے سو گئے بغیر چارپائی بچھائے میں اس دین دی اندر نہ کروں کیڑا دین آیا جس دین دی خاطر امیر حمزہ تے ذکر تے کلیجے لوگاں کر دیتے میں اس دین دی اندر تو گھر بیٹھ کے دین نہ کام کوئی نہیں کیتا تے تبصرے کر لے ختم نبوت ہوتے جڑے لوگ گئے تے بک بک کر رہے ہو ہاں یہ تو پوری امت ایسی قضا کی تھی ہاں جیسی فیض آباد میں جانے تھے حضور کی امت ہوتے عذاب آ جانا تھا ہاں جی امام مالک کو انہوں نے پوچھا ہارون رشید دی حضور دی خلاف کوئی کر لوے پھر فرمایا پھر حضور دی امت بدلہ لوے انہوں نے کہا جی بدلہ نہ لوے تو پھر فرمایا باب قاول امت بعد شتم نبیہ فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کبھی حق کوئی نہیں ہم تو حضور کی امت کو مرنے سے بچانے کے لیے گئے ہاں جب ختم نبوت پر ڈاکہ پڑا تو ہم تو حضور کی ناموس کے لیے اس لیے گئے تاکہ ساری امت مرنے سے بچ جائے ورنہ ساری امت مر جائے اللہ نے تو سب کچھ اپنے حبیب کے لیے بنایا کسی دی بوتھی واسطے تھوڑا بنایا رب وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آیا آیا دین آیا 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 دین بس ہن کسے جڑا بھی منحوس آوے اسمبلی ممبر صوبائی ہوئے یا قوم ان کا منحوسا اور ختم نبوت ڈاکہ پہنے رہا ہوتے سدھر رہا نکل جائے تو اب پھر اس کے مقابلے میں کیا کہنا آیا آیا دین آیا 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 دین بس ان کا بس بس تو گڑیاں نہ بڑھوائیاں تسی چپ رہے
تو بجلی نہ دیتی اسی چپ رہے، تو مہنگائی ختم نہ کرائی اسی چپ رہے، ذلیلہ کی ایمان ہی تسی تسی رات رات تے بھی ڈاکا ملوا چھو۔ ہاں جی بس اے جواب، کسی نے گال نہیں کرنی، کسی تے لعنت نہیں، بس ہر گلی محلے بچے جوان بڈھے عورتاں گھر وچ بیٹھ کے یہی وظیفے پڑھن، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ کیوں جی مالی والے بلال حضور فرماتے ہیں 30 دن میرے تے بلال تے ایسے گزرے کہ میرے تے بلال کو کھان دی شے کوئی نہیں سی۔ میں اس دین دی گل حضور فرماتے ہیں میرے تے بلال کو کھان دی شے کوئی نہیں سی، 30 دن میرے تے بلال دے وجہ گزرے، 10,000 20 قسم کے کھانے کھا کے لوگ دین دے والے بک بک کرتے، کوٹھیاں تے کاراں تے جناب پتراں دے مستقبل تے پلازے بنا کے تے تو گھر بیٹھ کے تبصرے کرنا کہ دین تو تالے بے ددن نہیں پتہ دین دا، دین اوے میرے آقا فرمانے والا کا تو خفت فی اللہ وما یخاف احد، حضور نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا نا کائنات میں، اللہ کے لیے کائنات میں کسی کو نہیں ڈرایا۔ اللہ اگلی گل تے شاید ویسے بندہ مر جاندا، حضور فرماتے ہیں ملکت اوذیت فی اللہ وما یوزا احد، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک حضور نے فرمایا کتنا کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، حضور فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا۔ اللہ تو دین کا لوگ نام لیتے، 11,000 کرنٹ پیدا تین کیا کسی تو دین دی ترجمانی کر، دین دی ترجمانی کرے اعلیٰ حضرت بریلوی کرے جڑا ایک ٹنگ تے کھڑے ہو کے اینج حضور دی عزت دا پیرا دے اور پھر آخر تے کہن تے خود مجبور ہوں، یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی تبع رضا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ کان بند کر دیو، فکرہ سوچا بند کر دیو، برادریزم بند کر دیو، محلے داریاں بند کر دیو، ایک ہی لبیک یا رسول اللہ تاریخ تو منشور ہے، کوئی لمبا چوڑا کوئی نہیں، ایک کو منشور ہے کی روٹی چاہیے نہیں وہ تے ہن بھی میں جناب اے نواز تے جانے ہوتے میں نے کر پوچھتے پیسے کتوں لیندے ہو، میں کہا میں میلاد دے جلوس وچ پھر رہا تے لوکاں لکھ روپے میری جیب وچ رکھ چھوڑے، سبحان اللہ، میں جدوں نوں کڈ کے وکھائے تے بچو جے اینج جناب جے چھلیا گوگلو ہوندا، میں کہا بچو جدوں تو در رسول تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبا، ہزاراں رگاں وچ رنگے تے محمد، تو آیا تے کوئی نہ زمیلا تے تو گلاں کرنا گھر بیٹھ، ہاں جی تینوں تو تے حرام خوری تے ادھر جھوٹ ماریا ادھر جناب ادھر جھوٹ ماریا ادھر جھوٹ ماریا، میں کہا تو در رسول تے آیا ہی کوئی نہ، ہاں جی آیا ہوندا تے تینوں سمجھ لگ جا، لبدا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کو بلا، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کنویں گدایا آئے تو لب پہ تو آتی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ اس آدمی ساری زندگی فراڈ سکھے ہوئے ترے رسول تے پہنچ، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار ہے۔ حضور کے در اقدس پر لکھا ہے روٹی پانی، تو فرمایا یہ تو میرے غلام بھی تمہیں دے دیں گے، دو میں جہان لینے نو تے تھے آپ، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار ہے۔ گونگلو بیگے جناب ہوتے کیبلہ دے گونگلو ٹماٹر چھلے ہوئے پوچھے ہے جی یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، مولوی حضور کی عزت کے لیے گئے تمہارے باپ کے لیے گئے، سارے میں درد اٹھے کھڑے جی مولوی کیوں کہنے جی جیڑا مرضی 150 بندہ لے کے آوے، میں کہا جا رہا دم خم ہوئے بارش ہو رہی ہوئے ٹھنڈی آواز چل رہی ہوئے بارش شروع ہو جائے تو اے ساڑھے منڈے جناب انہاں کمیزہ لا کے سٹ دیتیاں، انہاں کیا ادھر ستم کر انہاں نے سردی نو تے ٹھنڈی ہوا نو تے بارش نو کیا اور ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہر گلی مالک بچے جوان بالکل اور ساڑھا ہی اتنا ہی دستور کے منشور ہے انہیں جانا بس انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان جنہ دی خاطر تو حضور نال بے وفائی کر رہا نا انہ تیری قبر تے مٹی پانی اور بڑے بڑے جگری یار دے سکے بھرا بھی آخر ہوتے قبر دے کنارے جا کے سارے پیچھے ہٹ جاندے ہاں جڑا کہندے سن نا میں وہ جی نو بغیر زندہ بھی نہیں رہنا ہاں اس ویلے وہ بھی کہندے بس جی بس مٹی پاؤ جی تے پھر مٹیاں ان چک کے نہ ان مٹیاں چک کے مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ کہندے پیچھے نہیں وہ میرا بھی بڑا یار سی اے میرا پیو سی اے میرا چاچا سی اے میرا تایا سی اے میرا سودا سی اے میرا فلانا سی اینڈ پھر اتنے آ کے سارے وہ ویکھدے نا جدو 6 فٹ دا گڑا پھر پیچھے ہٹ جاندے کہندے نہیں یہ تو بڑی اوکھی جاوے یہی جاوے جڑا جا رہا تے پھر مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دے جدو یاراں بھی تیرے منہ تے مٹی پا دینی نا تے رشتہ داراں بھی تے پتراں بھی تے چاچے مامے بھی تے آنا اتھے رسول اللہ نے کیا یا رسول اللہ اے گل یاد رکھی ایک گل یاد رکھ کے جامی جی رسول اللہ پوچھ لیا نا تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے اج بلا نے جنہاں واسطے آرام کمائے اج بلا جنہاں واسطے کوٹھیاں دی خاطر اندر بڑا رہا ہٹلر میں بیٹھے رہا تے فیض آباد لوگ ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے رہے عشق عشق خالی زبانی کلامی ہوتا نا تے صحابہ دے ٹکڑے کوئی نہیں سنون کیوں جی انہاں تو بڑی شاناں دے مالک تے کوئی نہیں سن انہاں تے کردے رہا لوگ سمجھدے صرف کلمہ پڑھن نال جان چھٹ جاندی نا تے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کسی نہیں سن کڈنا ہاں انس بن نضر کیوں جی انس بن نضر میدان بدر جو پیچھے رہ گئے سن تے بعد پتہ ہے کی کہندے سن وہ کہندے سن واللہ لئن اکرمن اللہ ربی بیوم القى المشرکین فی لا یرین ما اجدو فرمایا یار بدر جو میں رہ گیا پیچھے ایندا مینوں موقع رب دیتا اپنے تے اپنے حبیب دے دشمناں نال لڑن دا ملاقات ہو گئی کیوں جی گل جے میری ملاقات ہوئی ایندا پھر ہوئے گا کی میں نس جاواں گا لا لا یرین ما اجدو پھر رب بھی ویکھے گا میں کی کرنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تیری شان کی خاطر پھر میدان احد آ گیا تو پھر میدان احد انج لڑے کہ باقی صحابہ تے صرف انہاں نک کن کٹے نا تے انس بن نضر تو انہاں کیما کر چھڑے صرف آپ دے نہ پورے تو پہچانے آپ بھی ہمشیرہ نے اے پورے تو اے میرے برا دی لاش رب بھی ویکھے گا میں کی کروں کہنے شکر ہے میں نہیں سی وہ شکر ہے میں نہیں سی اور شکر ہے میں نہیں سی کیوں جی وہ بچوں دے قبراں تے جناب روزانہ حافظ عدیل تے حافظ عاشر تے حافظ و فرقان تے انہاں دیاں قبراں تے لوگ پتہ نہیں کتوں کتوں لوگ پھلاں دیاں چادراں تے دوسریاں چادراں آگے پا رہے وہ محلے والے پریشان گاؤں والے پریشان اور کیوں ادا پیو تو کوئی نہیں سی جاننا میں کہ بالو بنیا کیویں حافظ عدیل دی قبر تے جناب کراچی تو لوگ چادراں لے آگے پا رہے ادھر پنڈی گئے گئے تو کہندے جی انہاں تو چادر کراچی تو لوگ پھول پا رہے تازے تازے میں کہا اقبال وہ کی بنیا حافظ عدیل دے پیو تو محلے کوئی نہیں سی جاندا اودی قبر تے پھلاں دیاں چادراں کراچی تو کیوں آئیاں کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفات ہو گئی یہ جہاں چیز کیوں جی قیامت تک لوگ گزرتے ہیں لوگ آئیں کہنا ہوا کہ حافظ عدیل لیٹے ہو اور کیڑا جی انہوں نے جناب فیض آباد چوک کے ایتھ گولی کھا جاندے بھی گولی ٹھٹھا جدوں تو اے نہیں کیا ہائے مر گیا اوے میری ماں میری عمر تے 18 سال کی نہیں سی ہوئی اوے ماں میں کی کریں گے تو ٹھٹھا حافظ عدیل گولی کھا کے تے کہنے لگا سی تاجدار ختم زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد قیامت والے دن حضور نے بلا لینا حافظ عدیل کو بھی حافظ عاشق کو ہاں جی حافظ فرقان کو بھی بلا لینا تے باقی زہیب کو بھی بلا لینا تے جنہیں گولیاں ماریاں حضور انہوں نے بلا لینا حضور فرمانے کہ آج لانا میرے سامنے نعرہ تے انہوں نے کہا آج مارو گولی انہوں نے اشر کو ہوگا یہ
اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے جنا ختم نبوت کے نعرے ہوتے بندے نو کٹیا ہتکڑیاں لائیاں تے مقدمے کٹے، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ اے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اجتا اعلان اجتا سی زیارت نہیں نہ کی تھی، صدیاں گزر گئیاں، اسی تے جھلک بھی نہ ویکھی۔ آج پیر صاحب دیکھی ہوئے تو پتہ نہیں، میں تو زندگی کدی تمنا بھی نہیں کی تھی حضور کی زیارت ہوئے۔ ہاں جی اصل کدی تصور بھی نہیں آیا کہ حضور کی زیارت ہونی چاہیے تھی۔ ہاں جی بالکل کدی تصور بھی نہیں آیا۔ قیامت والے دن جب اعلان ہونا ہے اب حضور تشریف لانے والے ہیں، اولین و آخرین جمع ہوں گے آدم علیہ السلام سے، پھر اعلان ہونا ہے حضور تشریف لانے تے تسی تاجدار ختم نبوت والا نعرہ اس دن پھر کیویں لانا ہے ہوتا اس دن پھر پتہ لگنا ہے۔ پھر کی ہوئے گا؟ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار۔ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ پھر مزہ آنا ہے۔ لو جی میں حدیث پاک پڑھن لگا جہدے وچ حضور دی ختم نبوت دا ذکر ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالکثیر المتردد وکان ربعتا من القوم ولم یکن بالجاد القتد ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اضعج العينين آدب الاشفار جليل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسم الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين الناس صدرا واسطة الناس لهجة والينهم عريضة واكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابا ومن خالته معرفة حبا يقول نائب لم مر قبله ولا بعده مثله۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور کے دو میں قدر کے درمیان مور نبوت تھی اور فرمایا اس لیے کہ حضور خاتم النبی ہے، خاتم النبی ہے۔ آج اس ملک میں جو فن بنا ہی حضور کے نام پر ہے، ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے بچوں کو گولیاں مار دی تھی۔ جرم کیا تھا کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کرو؟ بھائی یہ جرم امریکہ میں تو ممکن ہے کہ امریکہ کو ناپسند آئے وہ ہمارے حکومت، لیکن جنہوں نے گولیاں ماری وہ کون تھے؟ ہاں یہ ہے، لیکن وہ بھی عاشق رسول تھے، کہتے ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول تھے نواز شریف کے شباز بھی تھا جو 12 ربیع الاول کو گھر میلاد منا رہا تھا اور قرآن مجید اور حدیث کو اپنے نصاب سے نکال رہا تھا اور مرزائیوں کو بہن بھائی بھی کہہ رہا تھا۔ اے عشق رسول، یہ وجہ میں عشق رسول پڑھیا کوئی نہیں۔ ہاں جی تاجدار ختم نبوت کی خاطر صحابہ جب مدینہ پاک تو چلے تو مدینہ پاک کی صدیق اکبر ہی رہ گئے، آپ بھی چلن لگے سن، لیکن مولا علی روک دیتا صدیق اکبر کو، فرمایا تسی نہ جاؤ جی، تسی تھانوں کچھ ہو گیا تو پھر امت تو بنے گا کی۔ صدیق اکبر خود بھی چلن لگے سن، یہ نہیں کہ صدیق اکبر اتنے بیٹھے رہے سن، تے سارے جدو یمامہ میں سارے رستے نعرہ کی لاندہ گیا جی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بڑھے بھی چلے گئے، جوان بھی چلے گئے، بدری بھی چلے گئے، عود والے بھی چلے گئے، عشرہ مبشرہ بھی چلے گئے، جنہیں نابینے سن وہ بھی چلے گئے، جنہیں دے ہاتھ کٹے ہوئے سن صحابہ وہ بھی چلے گئے۔ انہوں نے کہا کی ہویا؟ فرمایا حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا اور کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ سب تو بڑے حافظ بھی چلے گئے، سب تو بڑے قاری بھی چلے گئے، ابو دجانہ بھی چلے گئے۔ آج یہ تھے کہتے ہیں نہیں چونکہ فلاں حضرت صاحب اندر بیٹھے ہیں، میں آتا اندر بیٹھنا جی دین چلیا بچتا جی امامہ میں صحابہ 1200 شہید ہو جانا۔ اس مسئلے کو بھی حضور لوگوں نے سیاسی بنایا۔ ختم نبوت پر بات چونکہ پیر محمد افضل قادری صاحب کر رہے ہیں تو میں مولی خادم کر رہے ہیں، لہٰذا یہ مسئلہ سیاسی بن گیا۔ تو میں نے کہا کلمہ بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی چھوڑ دو کیونکہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لہٰذا کلمہ بھی چھوڑ دو کیونکہ ہم بھی پڑھتے ہیں، سیاسی جو کلمہ پڑھے تو پھر تم بھی چھوڑ دو۔ کیا بات، یہ تو باتیں کرنے والی حضور کی ختم نبوت پر 2 نمبریاں کی
ہاں یہ دنیا میں پتہ چلے گا. اس مسئلے میں معافی کوئی نہیں کسی کی. اس مسئلے میں معافی کوئی نہیں ہے. مت کوئی سمجھے کہ جناب ہاں نہ اس مسئلے میں معافی ہے ہی کوئی نہیں. بلکہ جڑے دو آئے سن نا حضور کے سامنے مسلمہ کذاب دے دو کارندے ابن نواحہ اور ابن اسال, انہیں خط لکھے سی بھئی میں ادھا میں نبی ہاں تے ادھا میں تانوں نبی مننا تے لہذا تسی مینوں ادھا نبی مان لو تے میں بھی تانوں نبی مننا. حضور نے جب خط پڑھوایا نا تے حضور نے اودے تے کوئی دلیل نہیں دتی. آپ نے انہاں دوواں کول پوچھا جڑے اودے چمچے آئے سن, فرمایا تسی کی کہندے ہو؟ انہاں کہا جی اسی بھی وہ کچھ کہندے جڑا مسلمان کہندا, یعنی اسی مسلمان نوں نبی مننے ہاں. تو پتہ ہے میرے آقا نے کی فرمایا؟ فرمایا واللہ لولا ان الرسل لا تقتلوا لضربت اعناقكما. فرمایا اگر دنیا کا یہ قانون نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں خود اپنے دست مبارک سے تمہاری گردن اتارا. اللہ کیوں جی لضربت, ضربنا نہیں ہے یہاں کہ میں اپنے غلاموں کو حکم دیتا. حضور نے فرمایا میں خود تمہاری گردنیں اتار دیتا. اس پر تو دوسری رائے ہی نہیں ہے. حضور نے بات سنی تو فرمایا میں تمہاری گردنیں اتار دیتا خود. اور یہ جو تھا نا ابن نواحہ, یہ جب صدیق اکبر کا دور آیا نا تو صدیق اکبر نے جب ان کے خلاف مسلمہ کے خلاف صحابہ کو بھیجا تو یہ گرفتار ہو گیا ابن نواحہ. اب ذرا بات آگے کی سنیں. مرزائیہ نال یاری تھی, مرزائیہ نال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروڑوں حصے بھی اگر کسی کے دل میں گزر جائے بات کہ مرزائیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ کافر ہو جائے گا. بے شک حق تقریر میں کر رہا ہوں وہاں کہ کوئی مرزائیہ دا حامی دے رشتہ دار پہ کے کبھی نہیں, اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت فرمانے لو دل میں جب خیال گزرے نا حضور کی ختم نبوت تے تو انہوں شک پہ گیا کہ شک نہ ہوندا تے دل میں خیال پیدا کیوں ہوندا. ہاں جی فرمانے جڑا دل وچ بھی گزر جائے کروڑوں حصے کہ جناب اے چونکہ مولانا بڑی سخت گفتگو مرزائی بھی آخر انسان ہے, اعلیٰ حضرت فرمانے لو بھی دار اسلام سے گزر جائے بات انہوں نے حمایت کرنے کی دور والی بات ہے کہ میں تقریر میں کر رہا ہوں پیر صاحب کر رہے ہوں کسی کے دل میں خیال آ جائے اتنی ڈاڈی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. میں کہا رحمت للعالمین محبوب ہون تے خود فرما دیں میں تھوڑی دھون لا دیں سی سمجھ آئی نا بات. عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بک بک کرے اور حضور کے غلام اس کو معاف کر دے. ہاں صدیق اکبر کے بڑا نرم مزاج کوئی نہیں. حضور فرماتے ہیں ارحم من امتی بی امتی ابو بکر, فرمایا میری امت سب تو بڑا جڑا رحیم تے کریم بندہ نرم دل ہے ابو بکر. لیکن جب حضور کی ختم نبوت دی واری آئی تے فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے یمامہ جاؤ. تے پھر جب مسلمان کا جواب مریا نا جب خبر مدینہ پاک پہنچی تو صدیق اکبر اسے بڑے سجدے ٹھہرے. یا اللہ تیرا شکر ہے تیری نبی دی ختم نبوت دا منکر ماریا گیا. ہاں جی اوتھے حضرت ام عمارہ سجدہ کیتا اور جس طرح پیر صاحب فرما رہے ہیں حضرت ام عمارہ یہ اپنا پتر ایک دے چکی ہیں حضور دی ختم نبوت دکھاتے. لو جی ٹائم بھی مک گیا میں بس تو یہ لمبا واقعہ ہے. پھر ایک پنڈ دا کی نام ہے چھنی والے جڑے خطیب ہیں نا ایک کم از کم ایک سال حضور دی ناموس ہوتے تے ایک سال حضور دی ختم نبوت ہوتے جمعہ پڑھاؤ. ایک سال کم از کم اس قوم کا ذہن بدلو جنہاں نو روڈ بند ہونے دی تکلیف ہوئی تے ختم نبوت تے حملے دی تکلیف نہ ہوئی. یہ اتو لے کے تھلے تک ایک کوئی ریٹ ہے جی وہ جی روڈ بند ہو گیا, او جی وہ بائی پاس بند ہو گیا, وہ جی موٹر وے بند ہو گیا. اور موٹر وے دیا پترا تے روڈا دیا پترا دو میں جہان بھی رب غرق کر دے نا ہونے ہونے سوا چار ہونے لگے. دو میں جہان نہیں سارے جہان ہی رب غرق کر دے وہ تے قادر ایک سیکنڈ تو پہلے سب کچھ تباہ کر دے تے حضور کی ختم نبوت کے مقابلے جنہیں جہانہ دی کوئی حیثیت نہیں. تیرے نام پہ جان فدا. ہاں اے ساڈا امام مجدد ہے کہ مجدد بھی ہوئے جنہوں حضور نے فرمایا کہ اے احمد رضا مجدد ہے. ہاں اے مجدد ہوئے انہیں لکھا حضور دی ختم نبوت نہیں حضور دی ناموس نہیں. امام احمد رضا کہنا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. واہ اعلیٰ حضرت کہنے کروڑوں جہاں صرف حضور دے نام تے بھی قربان ہو جاننا تے کروڑوں جہان دی کوئی حیثیت نہیں. اس واسطے علماء اور مشائخ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. کھلو وقت یا 40واں ہوئے ہاں وہ بابا تھوڑے تقریرا نہ نہیں بخشے جانا نہ وہ پتر جڑے تانوں 20 روپے دینے یا پرانا سوٹ 40ویں تے دینا ہے بابے نے مرن تے یا بابے دی 40 دن دی روٹی نہ بابا نہیں بخشیا جانا. ہاں بابے دے کرتوت جڑے حضور دے سامنے پیش ہو گئے پہلے بھی
جڑا حضور دے سامنے پیش ہویا اپنے پترن ختم نبوت کوئی نہ دسیا تے ناموس رسالت دا مسئلہ کہتے او چھڈو اوے بھی مذہبی بابا چھڑ دے تو سارے ٹھیک ہیں بابے اے تقریرا کردے گھر بیٹھ کے قبریں چنگا بھی ہون او چھڈو منڈیو سارے ٹھیک ہیں میں کہا بابا جے سارے ٹھیک ہوندے چلیا ہاں تو پھر حضور کی آمد کا مقصد بتا ہاں پھر اے سارے مبلغ ہیں سارے امام اعظم ابو حنیفہ دے پوترے گھر بیٹھ کے طلاق دے مسئلے بھی بیٹھ کے گھر گل کرتے نکاح دے مسئلے بھی بیٹھ کیونکہ دین جو ہے ہاں جی ویسے دوائی لینی ہوے تو پروفیسر جڑا ڈاکٹر ہوے نا کہندے او دے کو دوائی تو نسخہ لکھوانا ہے جب دین کا مسئلہ آوے تو بابا گھر بیٹھ کے خود ہی نسخے لکھتا ہاں جی خود ہی کہتا دین دا راستار بن گیا اس واسطے دین نہ او دین رسول اللہ دے کے گئے اس دے اوتے میرا آقا فرمایا تھا دن بھی دن ہے تے رات بھی دن ہے اے دے اوتے تبصرے مت کرو کہ دین کی سمجھ کوئی نہیں تے دین پڑھو ہاں نہیں تو پھر دین والے کو جا کے پوچھو کہ دسو مولانا اے مسئلہ نکاح دا انج کنج ہویا اے طلاق دا کنج ہویا اے زکات دا مسئلہ کنج اے روزے دا مسئلہ کنج اے میں حج تے جان لگا اے مسئلے کنج دین نال مذاق اتنا بڑا نہ کرو دین بہت ڈاڈا نے دین اتنا پاور والا جو غلاماں نو چک کے کعبے دی چھتوں تے چاڑ دیندا بلال نو چاڑیا کہ نہیں سبحان اللہ اتنا غیرت والا بھی ہے کہ مکے دا سردار ہوے ابو جہل تے انہوں بچیاں کولوں مروا دیندا بے شک بڑے کسی صحابی کولوں نہیں مروایا اسلام بڑا ڈاڈا بھی ہے جو غلاماں نو چکن لگے تے کعبے دی چھتوں تے چڑھا دیندا جے سرداراں نو مروان لگے تے بچیاں کولوں مروا دیندا ہاں اس دین نال وفا کرو اور دن رات حضور دے دین دا کم کرو انشاءاللہ حضور 2018 میں حضور دا دین تخت تے لے آنا انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک